گناہوں سے توبہ تک، اللہ کی رحمت کی تلاش۔ محمد ایان ایک ایسا نوجوان تھا جو ہر گناہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، نماز چھوڑنا اور ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ ایان کو اس میں مزہ آتا تھا۔ اسے دنیا کی چمک دھمک نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اسے اپنے رب کا خوف بھول گیا تھا۔ اس کی ماں روز رات روتی تھی، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتی تھی، یا رب میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، میری ممتا کو سکون دے۔ لیکن ایان کو ان دعاؤں کا کوئی اثر نہ ہوتا دکھتا تھا۔ وہ تو کہتا، امی دنیا ایک ہی بار ملتی ہے، جتنا جینا ہے جی لو، کسے پتا اگلی سانس آئے نہ آئے۔ اس کی یہ باتیں ماں کے دل کو چیر جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا جب ایان نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بہت بڑا گناہ کیا، کسی معصوم کا مال چھین کر بھاگ گیا۔ لیکن اگلے ہی موڑ پر ٹرک سے اس کی گاڑی ٹکرا گئی۔ اس کے سارے دوست وہیں مر گئے اور خود ایان بری طرح زخمی ہو کر اسپتال پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، دل میں غم تھا، اور پہلی بار اس کی روح کانپ رہی تھی۔ آئی سی یو میں بھرتی ہونے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو سامنے اس کی ماں بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تسبیح تھی۔ ایان نے کانپتی آواز میں کہا، امی کیا میں مر جاؤں گا؟ ماں نے تسبیح اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور بولی، مرنے کا نہیں، جینے کا وقت ہے، لیکن اب ایسے نہیں جیسے پہلے جی رہے تھے۔ ایان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور پہلی بار اس نے دل سے کہا، اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو میں توبہ کرتا ہوں، زندگی بھر تیرے راستے پر چلوں گا۔ اور یہیں سے اس کی نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ اسپتال سے باہر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے پرانے دوستوں سے کنارہ کر لیا، مسجد میں گیا، امام صاحب سے گلے لگ کر کہا، حضرت مجھے اسلام سکھائیے، میں گمراہ تھا، اب نہیں رہنا چاہتا۔ پھر اس نے ہر اس انسان سے معافی مانگی جسے کبھی دکھ پہنچایا تھا، اپنی ماں کے قدم چومے اور کہا، امی اب آپ کا بیٹا جنت کے راستے پر چلے گا۔ دن بدن اس کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ نماز کا پابند ہو گیا، قرآن پڑھنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے محلے کے لڑکوں کو بھی نیک راستے کی طرف بلانے لگا۔ پہلے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے، ارے یہ تو وہی ایان ہے جو گناہوں کا سلطان تھا۔ لیکن ایان مسکرا کر جواب دیتا، ہاں میں وہی ہوں، لیکن اب میرا سلطان میرا رب ہے۔ اس کی یہ بات لوگوں کے دلوں میں اترتی گئی۔ وہ اب دوسروں کی مدد کرنے لگا، بوڑھوں کے لیے راشن بانٹتا، بچوں کو قرآن سکھاتا اور غریبوں کے لیے کپڑے اکٹھے کرتا۔ محلے کی مسجد میں جب بھی کسی کو مدد چاہیے ہوتی، لوگ سب سے پہلے ایان کے پاس جاتے اور کہتے، وہ جو ایک وقت تھا کہ ایان سے سب ڈرتے تھے، اب وہ وقت ہے کہ ایان سب کا سہارا ہے۔ اس کی ماں کی آنکھیں نم ہوتی لیکن دل سکون سے بھر جاتا۔ پھر ایک دن ایان کو مکہ جانے کا موقع ملا۔ جب وہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا تو آنسوؤں سے اس کی آنکھیں دھندلی ہو گئی۔ اس نے کہا، اے میرے رب تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ابھی بھی اندھیرے میں ہوتا۔ تو نے مجھے زندہ کیا، مجھے معاف کیا، مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے لیے نہیں، ان تمام نوجوانوں کے لیے دعا مانگی جو آج بھی گمراہی کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ مکہ سے لوٹ کر اس نے ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولا جہاں وہ بچوں کو اسلام کی تعلیم دینے لگا۔ اس کا مقصد صاف تھا، جس راستے سے میں لوٹا اس راستے سے اوروں کو بچا سکوں۔ اب ایان ایک نام نہیں، ایک مثال بن چکا تھا، گناہوں سے توبہ کرنے والا اور ہدایت کی روشنی پھیلانے والا۔ اور اس کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر اللہ چاہے تو سب سے بڑا گنہگار بھی ولی بن سکتا ہے، اور سب سے اندھیری رات بھی روشنی میں بدل سکتی ہے، بشرطے دل میں سچی توبہ ہو اور آنکھوں میں اللہ کی